الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان طلباء، یوٹیوب پر دیکھنے والوں اور سب کو السلام علیکم. بنت حوا کی طرف سے خوش آمدید. وظائف و اعمال کے چینل پر آج میں لائی ہوں ماہ رجب آ گیا، انوکھی فضیلت، انوکھا کمال. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی انسان نے رجب کے مہینے میں کسی انسان کی حاجت پوری کی، اس کے لیے ایسا محل تعمیر ہے جو جنت میں ہے اور بہت ہی وسیع ہے. انسان دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے پر وہ محل کی حد نہ مکے گی اور وہ چلتی رہے گی جہاں تک آپ لوگوں کی نظر جائے گی اور وہاں تک اس کا محل ہوگا. میرے پیارے بہن بھائیوں، رجب جب آتا ہے تو شعبان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. جب شعبان آ جاتا ہے تو ماہ رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی فضل سے رجب کو آج 5-6 تاریخ ہو چکی ہے. آپ نے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور میں نے آپ کے لیے دعائیں کرنی ہے. یقین کے ساتھ عمل کیجیے، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اور بہن کی جو گزارش ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو یوں ہی چلتی رہے. بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتے رہیے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوشباش رکھے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے. میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن آپ کے لیے بہت ہی اچھے اچھے وظائف لے کر آتی ہے اور اصلاحی بیان ہوتے ہیں. آپ کے لیے جو میں عمل لے کر آتی ہوں پہلے ان کو خود کرتی ہوں، اس کے بعد آپ تک پہنچاتی ہوں. ماہ رجب میں آپ اس طرح کیجئے کہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ جائے، کہے کہ مجھے یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، آپ سے حل ہو سکتی ہے تو کر دیں. آپ نے اف تک نہ کریں بلکہ اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ آپ کی آخرت کے لیے یہ عبادت، یہ نیکی ذخیرہ بن جائے. رزق حلال کا احترام کریں، توجہ کے ساتھ عمل کریں. بے توجہ سے پڑھی جانے والی دعائیں اور نماز ہوا میں گم ہو جاتی ہیں. رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک کو راضی ہوگا تو کام بنے گا. فرائض کا اہتمام کریں. جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں. حرام کاموں سے بچیے. وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارکرد نہیں ہوتا. الفاظ کی صحیح اہتمام کریں اور الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں. طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس بھی اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں. عاجزی آہوازاری کے ساتھ عمل کریں. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور یوٹیوب پر دیکھنے والوں، بیٹیوں، آپ سے گزارش روز
جو روز ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے چینل چل رہے ہیں وہ گرو نہیں کر رہے، آپ ہماری سپورٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں اس کا صلہ۔ قارئین اکرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید کی 5 آیات، ایک دعا، کل 6 چیزیں ایسی غیبی روحانی اثرات رکھتی ہیں جن کا اظہار مندرجہ معذرت چاہتی ہوں تجربات، مشاہدات، واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی اجازت آج اس کو بعض اہل اللہ سے ملی ہوئی ہے، بندہ اس کی طرف ہر پڑھنے والے کو عام اجازت ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں جہاں ہر طرف افراتفری، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے معاملات کو سلجھانے میں کوشاں سرگرداں ہے، اور ہر طرف اگر کسی کے معاملات مالی طور پر سلجھے ہوئے ہوں یا زمانے سے قدرے بہتر ہوں تو کوئی اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حسد، کینہ، بغض اور عناد، حتیٰ کہ جادو کے ذریعے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیر نظر 6 انمول خزانوں یعنی 5 آیات قرآنی اور ایک دعا کا مجموعہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اس کے درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ واضح رہے جتنا ادب و اہتمام اس کے پڑھنے میں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جتنا توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھا جائے گا، اتنے زیادہ فضائل و فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالی بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے، لہذا جتنا کامل، اکمل اور مکمل یقین گمان اللہ جل شان کی ذات پر ہوگا، اتنے ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ 6 دعاؤں کو پہلے درود شریف پڑھیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، شاہد اللہ سے حساب تک، اور قل اللہم مالک الملک سے حساب تک، لقد جاءکم آخر تک، دعائے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آخر تک۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ کے لیے میں محنت سے وظائف لے کر آتی ہوں، آپ کرنے والے بنیں، دینے والا میرا اللہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہر انسان کو دیتا ہے، اپنا محتاج کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس طرح کہہ لیجئے کہ کسی بھائی کو بہن کا اور بہن کو بھائی کا محتاج نہ کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہوگی ماہ رجب میں آپ ایسی فضیلتیں، ایسے کمالات کریں کہ اللہ تعالیٰ کہے واقعی یہ میرا بندہ میری محبت کا متوجہ اور میری محبت کا حقدار ہے۔ حق آپ ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق کو، کسی کی عبادت کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ہی آج کا جو اصلاحی بیان ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا، مسکراتا، خوش باش رکھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن کی اولاد ہے اس کو لمبی زندگی دے، اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک، صالح اور نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے حلال رزق کو آسان کرے اور فراوانی فرمائے۔ جو کسی رشتے میں یا کسی نوکری میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے اور نوکری سے مالا مال کر دے۔ میرے اللہ سے دعا ہے
میرے والدین سمیت جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ سر پر سلامت رہے، اور جن کے وفات پا چکے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان